افغانستان کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، اور جب سے یہ پاکستان بنا ہے افغانستان اور پاکستان ہمیشہ ایک ہی صف میں رہے، اور پاکستان اور افغانستان تو ایسے جس طرح ایک گھر ہو، کوئی افغانستان آ رہا ہے کوئی پاکستان جا رہا ہے، وہ اس طرح حالات یعنی چلتے رہیں۔ اور کئی سالوں سے سب سے پہلے جو افغانستان کے اوپر روس نے حملہ کیا تو پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے مجاہدین نے قربانیاں دے کر، کوئی ایسا گھر نہیں ہے پاکستان میں جس کا کوئی بچہ افغانستان کے اندر جا کے مجاہد بن کے اس نے اپنی جان نہ قربان کی ہو۔ سارے اکثر جو مجاہدین گئے وہ پاکستان سے گئے، اور ان کی جان لگی، قربانیاں لگیں، بیوی بچوں کو قربان کیا، سب کچھ قربان کر کے افغانستان کو آزاد کروایا۔ پھر اس کے بعد امریکہ آیا تو پاکستان کے اندر سے بڑے بڑے مجاہدین امریکہ گئے، قربانیاں دیں، جانیں قربان کی، سب کچھ لگایا، تب جا کر یہ افغانستان آزاد ہوا ہے اور مجاہدین کی حکومت بنی ہے۔ اور اتنی زیادہ قربانیاں پاکستان نے افغانستان کے لیے دیں، اور آج اس کا سبق ہمیں کیا مل رہا ہے، اس کا صلہ کیا مل رہا ہے کہ آج افغانستان کے جتنے اقتدار کے نشے میں جتنے مجاہدین ہیں آج پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہ مثال بالکل صادق آتی ہے کہ میری بلی اور مجھے میوں، میری بلی مجھے میاؤں کرتی ہے، اور یہ افغانستان کے پاس تھا کیا؟ یہ پاکستان سے سارا اسلحہ، یہ پاکستان سے سارا مال پیسہ سب کچھ ان کی سپورٹ کی گئی، اور آج آ کر انہوں نے ہمیں یہ صلہ دیا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب جو پاکستان کے عظیم مفتی ہیں، ملک کا سرمایہ ہے، وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ان افغانیوں کو برا نہ کہو اور نہ افغانی پاکستان کو برا کہیں، ایک دوسرے کی محبت دل میں پیدا کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ جنگ ایسی چھڑے گی کہ پھر یہ رک نہیں سکے گی۔ اس لیے افغانستان کے اندر رہنے والے جتنے مجاہدین ہیں ان سے بھی میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اقتدار کے نشے سے نکل کر ذرا عقل سے سوچیں، اپنے دماغ کو حاضر کر کے کہ اس ملک پاکستان نے تمہارے ساتھ کتنا تعاون کیا ہے، کس موڑ پر تمہیں اکیلا چھوڑا ہے۔ کوئی ایسا موڑ دکھاؤ جہاں پہ پاکستان نے تمہارے ساتھ تعاون نہیں کیا ہے، چاہے وہ روس والی جنگ ہو، چاہے امریکہ والی جنگ ہو۔ پاکستان کے ایک ایک گھر سے ایک ایک مجاہد تمہارے پاس آ کر اس نے اپنی جان قربان کی ہے۔ پاکستان کے سرمایہ کاروں نے سرمایہ لگایا ہے، سب کچھ تمہیں سپورٹ کر کے تمہیں اس حیثیت پر کھڑا کیا کہ آج تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو۔ تو سب سے بڑی نمک حرامی یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے محسن کا احسان بھول جائے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں وہ بھی آپ سے۔ امریکہ انہی لوگوں کو ڈالر دے رہا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو، اور افغانستان اکنامکلی بہت کمزور ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے کچھ مولوی بیچارے سادہ ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بڑا اسٹرانگ، صرف ایمانداری سے ملک اکنامکلی ترقی نہیں کرتے، اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ پر تو پابندی لگی ہوئی ہے، جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی ملک میں پیسہ کہاں سے آئے گا، ڈالر کہاں سے آئے گا؟ تو ابھی ڈالر ان کے پاس اسی طرح آ رہا ہے، امریکہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے مارو گے پاکستانی فوج کو تو میں دوں گا۔ اب اس فوج کو لوگ ڈالر فوج کہہ رہے ہیں۔ اتنی منفیت ہے یار اپنے خلاف، اپنے ملک کے خلاف اتنی منفیت ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں جتنے افغانی ہمارے بھائی ہیں، ہم چاہتے ہیں یہیں رہیں، نہ جائیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے درمیان سلو ہو۔ لیکن اگر یہ سلو نہیں ہوتی تو بھائی پھر ہم اینٹ کا جواب کس سے دیں گے؟ پتھر سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے فوجی مرتے رہیں اور ہماری عوام بھی دھماکوں میں مرتی رہے اور ہماری فوج آرام سے بیٹھے، پھر ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ فوج کا ساتھ دینا ہے۔ کچھ صحافی ابھی بھی ایسے منفی باتیں کر رہے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کی۔ سن لیں تو ناظرین، مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ہی بات ہے
کہ آپس میں دوستانہ تعلقات جس طرح پہلے تھے آج بھی ہمارے وہی دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے. اگر ایسا نہ ہوا تو افغانستان کے پاس ہے کیا؟ یہ کسی دشمن ملک نے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو ابھارا ہوا ہے، پاکستان کے خلاف جنگ پر ان کو آمادہ کر رہا ہے. لیکن یہ احسان فراموش افغانی، ان کی بھی عقل کام نہیں کر رہی کہ ہم کس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. اور اللہ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے. انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، جتنا انڈیا کی فوج ہے اتنی پاکستان کی عوام ہے، پھر بھی اللہ کی مدد اور نصرت پاکستان کے ساتھ ہے. کیوں؟ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ پہ بنا ہوا ہے. پاکستان قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رہے گا انشاءاللہ. اور جو پاکستان کی طرف میلی نظر رکھنے والے ہیں اللہ ان کی آنکھوں کو اندھا کرے گا. پاکستان کی طرف جو ہاتھ اٹھے گا اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ پاکستان کی افواج اس کے ہاتھ کو کاٹ کے رکھ دیں گی. تو آج جب کہ افغانستان کو اللہ نے آزادی عطا فرمائی، مجاہدین کی حکومت آ گئی، اور یہ مجاہدین بھی وہ ہے جو پاکستان کے اندر آ کر انہوں نے پاکستان کا کھایا، پلے بڑھے، جوان ہوئے، اور آج یہ احسان فراموش افغانی پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. سمجھ سے بالا تیر ہے. یہ افغانستان اور پاکستان کی جو جنگ ہے یہ شیر اور چوہے کی جنگ ہے. اللہ نے پاکستان کو شیر بنایا ہے، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ انڈیا اتنا سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے، تو الحمدللہ پاکستان کی افواج نے کر دکھایا، اور ان کے سارے طیارے ملیمیٹ تباہ و برباد اللہ نے کر کے دکھائے. تو اس لیے افغانستان کے جتنے مجاہد ہیں جو آج اقتدار کے نشے میں آ کر احسان فراموشی کر رہے ہیں، پاکستان کو بھول گئے ہیں، ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے لوگوں کو نہ مرواؤ، اپنی افواج کو نہ تباہ کرو. جس طرح دوستانہ تعلقات پہلے پاکستان کے ساتھ تھے ویسے ہی کرو. مفتی طارق مسعود صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ اب مصالحت کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں. افغانستان کے لوگ مجاہدین جو اقتدار کے نشے میں کسی بات پر وہ آ ہی نہیں رہے ہیں، تو ان کے اوپر کس چیز کا نشہ سوار ہے، کس چیز کا غرور ہے ان کو. اس لیے میرے بھائیو دعا کرو کہ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور جو پاکستان کے احسانات ہیں ان کے اوپر اللہ ان کو احسان فراموش نہ بنائے.